بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ 23 رمضان بدھ کے دن دوسری طاق رات میں، یہ وظیفہ جس گھر میں صرف 3 بار پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں، آخری موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ ان راتوں میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، ان راتوں میں آخرت بنانا چاہتے ہو، ان راتوں میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو تو آج 23 رمضان بدھ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ نے ماہ رمضان میں بہت سے وظیفے پڑھے، بہت سی تسبیحات پڑھی، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ایسی موجود ہیں جن کی اتنی مقبولیت ہے کہ مانگنے والا جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس ایک رات کا ثواب 83 سال کے برابر ہے۔ اس ایک رات کو پانے والا رب کریم سے اپنی نسلوں کو، رزق کو، دولت سے مالا مال کر لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں تک رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے تمام مسائل سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو ماہ رمضان کی آخری چند راتیں موجود ہیں۔ آج دوسری طاق رات ہے اور 23 رمضان بدھ کا دن ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور میرے محبوب، آپ کے اور میرے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو میں اپنی کمر کو کس لیتا ہوں اور تیاری کر لیتا ہوں تاکہ اب ان 5 طاق راتوں میں ذکر اذکار بھی کرنا ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی پڑھنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، دنیا بنانے کا مقصد اپنے پیارے حبیب کے لیے تھا، وہ حبیب بھی ان 5 طاق راتوں کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کے آخری عشرے کے ان 5 طاق راتوں میں رات دن جاگ کر عبادت کی، تسبیحات پڑھی، نوافل پڑھے۔ آج اگر ہم
بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے تمام رکاوٹوں بندشوں سے نجات چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کی آج 23 تاریخ ہے، آج تاک رات بھی ہے، بدھ کا دن ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے وظیفہ 3 بار پڑھنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہوں، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لو۔ رشتہ آتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لو، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کی 23 تاریخ ہے، دوسری تاک رات ہے، بدھ کا دن ہے، کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آج فرشتے خود لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی آخری تاک راتیں اتنی قبولیت کی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس پہ مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، غیبی فرشتے لے کر آپ کے پاس قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، نوکری نہیں ملتی، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بنا بنایا کام نکل جاتے ہیں۔ اللہ والو، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ صرف ایک رات میں اپنے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ صرف ایک رات بھی رب کریم کو منانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کی 23 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جس طرف قدم اٹھائیں گے، جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کہ سالوں سے نہ مل سکا۔ 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بڑا بخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کو پائے اور ان تاک راتوں کی قدر نہ کرے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی ان تاک راتوں میں قرآن مجید کا نازل شروع ہوا۔ رب کریم نے قرآن مجید کو ان تاک راتوں میں نازل فرمایا۔ اللہ والو، ان راتوں کی قدر بتاؤں تو اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں
کہ بار بار موقع دیتا ہے، کبھی شب معراج کی روپ میں تو کبھی شب برات کے روپ میں، کبھی لیلۃ القدر آ جاتی ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، اس لیے اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ رب کریم سے کوئی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 23 رمضان بدھ کے دن صبح سحری میں پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں۔ پوری رات موجود ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ پورا دن، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف میری گزارش یہ ہے، اس دن کا، ان راتوں کا ہر مسلمان انتظار کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی انتظار کیا، پیغمبروں نے بھی انتظار کیا، رسولوں نے انتظار کیا۔ آج تک جس بندے نے رب کو راضی کیا، ہر کسی نے رمضان کی طاق راتوں میں قیام کیا تاکہ راتوں میں کامیابی کو تلاش کیا جا سکے، تاکہ راتوں میں رب کو راضی کیا جا سکے، کیونکہ آج رب سے مانگنے کی رات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ پورا سال رب کعبہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں، تو آج 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، کیونکہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، وہ جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، وہ ہماری ایک رات میں ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ آج اس عمل کو مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا عمل ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر ضد کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ آج آپ اس حاجت کو پورا کروا کر اٹھیں گے، تو مانگ لینا 23 رمضان بدھ کے دن دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 23 رمضان بدھ کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر کسی کو
اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے میں 23 رمضان بدھ کے دن کی اور لیلۃ القدر کی رات کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج رمضان کریم کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں کی فضیلتوں برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کے کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما۔ مولا، جو کوئی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، منگتا ہے، بھکاری ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، تیرا بندہ ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا اس رات کی فضیلت و برکت سے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے تو لیلۃ القدر کی رات کہتا ہے۔ آج رمضان کی نعمتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 23 رمضان بدھ کے دن اس وظیفے کو مکمل اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگنے کا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت مانگ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے
مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے، کیونکہ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے مل جائے گا، اسی وقت مل جائے گا۔ اس کی آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر دے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، 23 رمضان بدھ کا دن بھی ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج غلطی، آج کوتاہی، لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے۔ رب نے فرمایا ہے، قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاحو کی، جو بندہ اس نام سے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ یا فتاحو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کی قسم نہ میں کھا رہا ہوں نہ آپ کھا رہے ہیں، یہ قسم رب نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما کر، رب کریم کی قسم ہے، اس لیے اس پر کوئی گنجائش نہیں۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں اگر کوئی بندہ رب کریم کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آج خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اس عظمت والی رات میں، اس قبولیت والی رات میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ والو، یا فتاحو جتنی توجہ دھیان سے پڑھا جائے گا، آج کی رات اگر کوئی بندہ 11 حاجات کو لے کر بیٹھے گا، 11 ایسی حاجات جو ناممکن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، آج 11 بار یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو یا فتاحو پڑھتے دوران اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آج کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو یا فتاحو پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ یا فتاحو اس طرح پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یا فتاحو
ایک بار ہو گیا یا فتح ہو، 2 بار ہو گیا یا فتح ہو، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لی، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازیں گی، کیونکہ وہ ذات نہ بندے کی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے یہاں یا فتح ہو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتح ہو پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ آپ بھی اس عمل کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، آج 23 رمضان قبولیت کا دن بھی ہے۔ آج کے دن اس وظیفہ کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ کا کوئی ولی، غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آ جائے گا، آپ کی کامیابیاں لے کر آ جائے گا، آپ کے راستے سے تمام مشکلات، پریشانیوں کو ہٹا دے گا۔ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، تیسرا کلمے کے اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بن مانگے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو تیسرا کلمہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہیں۔ تسبیحات فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا کا خاص وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور تیسرے کلمے میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، تو اس لیے تیسرے کلمے کی فضیلت و برکت بے حد زیادہ ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے تیسرے کلمے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف 3 بار تیسرا کلمہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے۔ یہ دن عظمت والا دن ہے۔ یہ گھڑیاں سال میں 1 بار آتی ہیں، اور جو بندہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہ وظیفہ کس طریقے سے
ترتیب سے بتا رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ طریقہ اور ترتیب بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بزرگوں کی طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آپ بھی رب کعبہ کے عزیز پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اگر آپ بھی بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ اعمال لیلۃ القدر کی رات کے خاص اعمال ہیں۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران جو حاجت آپ کو ناممکن لگتی ہے، انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، یہ 3 بار تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے کی بے حد فضیلت اور برکت ہے، اور جب اسے خاص قبولیت کی گھڑی میں 23 رمضان بدھ کے دن لیلۃ القدر کی رات میں پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا جو مانگتا ہے ایک ہاتھ سے مانگتا ہے، فرشتے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتہ آپ کے گرد مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو مانگتے چلے جاتے ہیں ملتا چلا جاتا ہے۔ 3 بار تیسرا کلمہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عشرہ گناہوں سے بچنے کا عشرہ ہے، یہ عشرہ سچی توبہ کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت کا عشرہ ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعا ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کی خاص دعا ہے۔ یہ وہ کلمات ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے آخری 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو بیٹھے بیٹھے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ ایک انسان پورے سال میں گناہوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، اور آج 23 رمضان بدھ کے دن لیلۃ القدر کی رات میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی 1 منٹ میں توبہ ہو جائے گی۔ آج صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے آپ شرابی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، بدبخت ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ پر آزمائشوں کا بوجھ ہے، آپ دنیا کے ہر مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جب کسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب کسی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن آپ نے یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اعمال بزرگوں کے بتائے ہوئے ایسے مستند اور آزمودہ اعمال ہیں جن سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ جس کو یقین نہیں آتا
آج لیلۃ القدر کی رات میں، آج 23 رمضان بدھ کے پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس بخشش کی دعا کو، آپ نے اس دعا کو لیلۃ القدر کی رات میں 23 رمضان بدھ کے دن صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے آپ کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ پھر آج خزانے مانگو گے، خزانے مل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے آج کی رات میں یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد جو بھی مانگو گے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر یہ 3 اعمال پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، اگر کوئی 1 منٹ نکال کر لیلۃ القدر کی رات میں 23 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات آسمان پر بیٹھے صدائیں لگا رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جس کو رزق چاہیے، ہے کوئی جو دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی، آج اگر آپ 1 منٹ نکال کر لیلۃ القدر کی رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ پھر آپ پورے سال کی ٹھوکریں محتاجیاں اپنے مقدر میں خود لکھ رہے ہیں، آج لکھ رہے ہیں۔ آج صرف 1 منٹ نکال کر 23 رمضان بدھ کے دن لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر ضد کر کے بچوں کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے لاڈ کر کے مانگیے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ موقع بار بار رب کی ذات کی طرف سے ہے کہ ابھی بھی راستے پر آ جاؤ، ابھی بھی رب کو منا لو، ابھی بھی مانگ لو، رب دینے کو تیار ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج 23 رمضان بدھ کے دن یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، پیارے حبیب کے صدقے مانگنا ہے، جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔